اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ بلندر صلوات برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، آج کی مجلس ہمارے ان سلسلہ مجالس کی تیسری کڑی ہے، اور میں نے ان عشرہ مجالس کے لیے قرآن مجید کی جس معروف ترین آیہ وافی ہدایت کو سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، اس میں خالق کی کائنات ارشاد فرما رہے ہیں من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل ہماری گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ اسلام نے عورت کو وہ شرف اور عزت بخشی ہے کہ عورت کی تین حیثیتیں ایسی مانی گئی ہیں کہ عورت بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر، ماں ہے تو اولاد کی جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ آج بات تھوڑی سی آگے بڑھے گی۔ ہر خاندان کا الگ الگ اسٹیٹس ہوتا ہے، ہر خاندان کا ایک الگ معیار ہے۔ آپ حکیموں کے خاندان میں جائیں تو حکیموں کے خاندان کا معیار یہ ہے کہ وہاں آپ کو ایک سے ایک نسخہ ملے گا۔ آپ پہلوانوں کے خاندان میں جائیں تو ان کا معیار الگ ہے، وہاں آپ کو ایک سے ایک طبقہ ملے گا۔ علماء کے خاندان میں جائیں تو علماء کے خاندان کا اسٹیٹس الگ ہے، وہاں آپ کو ایک سے ایک لائبریری ملے گی، ایک سے ایک کتاب ملے گی۔ فلاں عالم نے اتنی کتابیں لکھی، فلاں عالم نے اتنی کتابیں تحریر کی۔ بادشاہوں کے خاندان میں جائیں تو وہاں آپ کو نوادرات ملیں گے، یعنی ہر خاندان کا الگ الگ ایک معیار ہے۔ خاندان عصمت و طہارت کا معیار یہ ہے کہ یہاں آپ کو ایک سے ایک کردار ملے گا۔ خاندان اہل بیت کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس خاندان میں 3 بیویاں اکٹھے گزریں اور تینوں باعظمت۔ یہ شرف اللہ نے آدم تا خاتم تا قیامت، یہ شرف خانوادہ عصمت و طہارت کو نصیب ہے۔ خاندانوں میں بیویاں گزری اور بڑی باکمال بیویاں گزری، لیکن صدیوں کے بعد کوئی ایک آدھ خاتون ایسی باکمال، ایسی باعظمت۔ لیکن اس خاندان کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ یہاں 3 بیویاں اکٹھے گزریں اور تینوں باعظمت۔ میں لفظ طول کے بات کر رہا ہوں، ایک ایک جملہ انتہائی قیمتی ہے۔ 3 بیویاں اور تینوں باعظمت۔
ادھر ماں ہے، ادھر بیٹی ہے، بیچ میں عصمت کبریٰ ہے۔ عصمت کبریٰ کا مقام ماں اور بیٹی کے درمیان ایسے ہی ہے جیسے گلے کے ہار میں بیچ والا موتی پہلووں کے موتیوں سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ ایک نعرہ مل کے سارے عبادت کرے حیدری۔ بی بی کا مقام ماں اور بیٹی کے درمیان ایسے ہے جیسے گلے کے ہار میں بیچ والا موتی پہلوؤں کے موتیوں سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ ادھر سیدہ کی ماں ہے، ادھر سیدہ کی بیٹی ہے۔ اب میں اگلا جملہ کہنے چلا ہوں، سر اٹھانا۔ جو کردار سیدہ کی ماں نے دین کو پہنچانے میں ادا کیا، وہی کردار سیدہ کی بیٹی نے دین کو بچانے میں ادا کیا۔ اسی لیے پیغمبر فرماتے ہیں یہ میری نواسی زینب مثل خدیجۃ الکبریٰ ہے، اس نے بھی اپنا سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اس بی بی نے بھی اپنا سب کچھ دین اسلام پہ قربان کر دیا۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں اپنے وقت کے اندر بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں 5 جملے سیدہ کی ماں کی عظمت کے اور 5 ہی جملے سیدہ کی بیٹی کی عظمت میں اور 4 جملے سیدہ کی عظمت میں، یہ 14 کا گلدستہ بنا کے جملے پہ جملہ عرض کروں گا۔ ایک ایک جملے کی وضاحت کروں تو کم از کم 15 منٹ چاہیے۔ سیدہ کی ماں کی عظمت کیا ہے، مقام و مرتبہ کیا ہے، میں نے 5 جملے عرض کرنے ہیں۔ سیدہ کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلی عظمت و شرف یہ ہے کہ سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے آخری نبی کی سب سے پہلی زوجہ ہونے کا شرف حاصل۔ دوسرا شرف اس بی بی کو یہ ملا کہ جن کی زندگی میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں، میں عزیز نوجوانوں کی انفارمیشن کے لیے عرض کر رہا ہوں، 25 سال جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کی زوجیت میں رہی۔ 25 سالوں میں میرے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، یا تو اس لیے کہ جناب خدیجہ کی زندگی ہر کارنر سے اتنی کامل ترین زندگی تھی کہ نبی کو دوسری شادی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ مدنی زندگی میں 9 حرم نبی کے ایک وقت میں زندہ رہے۔ بعض میں ہے کہ نبی کی 13 بیویاں تھیں، 23 تک روایات بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ 4 والی قید امتیوں کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں تھی۔ نبی نہ ظاہری اعتبار سے ہم جیسے تھے، نہ شرعی اعتبار سے ہم جیسے تھے۔ ظاہری اعتبار سے بھی نبی ہم جیسے نہیں تھے، ہم آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ میرے نبی کا خاصہ یہ تھا، جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے۔ ہم جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ میرے نبی کا خاصہ یہ تھا، جیسے جاگتے ہوئے دیکھتے اور سنتے تھے، نیند کے عالم میں بھی ویسے ہی دیکھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ہم میں سے اگر کوئی صاحب لعاب دہن گلی میں ڈال دے تو گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ لگ جاتے ہیں کہ یہاں ٹی بی پھیلنے کا خطرہ ہے۔ میرے نبی کا خاصہ یہ تھا کہ جس کھارے اور کڑوے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تھے، شہد کی طرح میٹھا ہو جاتا تھا۔ تو نبی ظاہری اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی ہم جیسے نہیں تھے۔ امتی پر نماز شب پڑھنا مستحب ہے، نبی پر نماز تہجد پڑھنا واجب تھا۔
امتی عدالت قائم کر سکے تو ایک وقت میں 4 بیویاں کر سکتا ہے۔ نبی کے لیے 4 کی قید نہیں تھی، 9 بیویاں وقت وفات نبی کی زندہ تھی، 13 تک روایات موجود ہیں۔ پچھلے سال میں نے پنڈی میں عشرہ پڑھا، وہاں ازواج النبی پر پوری ایک مجلس پڑھی۔ میں نے حضور کی 11 بیویوں کا تعارف پیش کیا ایک مجلس میں، وہ بڑی مجلس پسند کی گئی۔ یہاں بھی مجھے اگر موقع ملا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن آج کی حد تک میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مکی زندگی میں 25 سال جناب خدیجۃ الکبریٰ نبی کی زوجیت میں رہی۔ ان 25 سالوں میں میرے نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کے اوپر جواب سنیے، سر اٹھانا۔ اس لیے کہ شریعت مقدسہ میں واجب ہے، لازم ہے کہ اگر کوئی مرد 2 بیویاں کرے تو دونوں کو ہم پلہ رکھے، دونوں کو برابر رکھے۔ نگاہ توحید میں اللہ کی پوری کائنات میں کوئی عورت خدیجہ کے ہم پلہ ہوتی تو نبی بیوی۔ ایک نعرہ مل کے بولا ہے علی، بڑی بات، یا علی یا علی یا علی، مدد حق۔ اللہ حافظ ہے، دوبارہ فرماؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ توحید میں کوئی عورت خدیجہ کے ہم پلہ ہوتی تو نبی کی بیوی ہوتی۔ تیسرا شرف اس مخدومہ کو یہ ملا کہ جنہیں عورتوں میں سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے کا موقع ملا۔ مسلمان تو وہ پہلے سے تھے، اظہار اسلام، جس طرح میرے نبی تو آدم سے بھی پہلے کے نبی تھے، اظہار نبوت 40 سال کی عمر میں کی۔ سب سے پہلے اپنے شوہر نبی کا کلمہ پڑھنے کا شرف عورتوں میں سب سے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل۔ ایک بات میں یہاں عرض کیا کرتا ہوں، یہ میرے نبی کی سیرت کا کمال ہے، معراج ہے میرے نبی کی سیرت۔ مرد کی سیرت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ بولو یار میرے ساتھ، سمجھ آئے؟ مرد کی سیرت کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ آپ گھر سے باہر ہیں، 1000 پردوں میں چھپے ہوئے، لیکن شوہر کا بیوی سے اور بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بیوی شوہر کی خوبیاں بھی جانتی ہے، خامیاں بھی جانتی ہے۔ اصل مقدس وہ نہیں ہے جس کی محفل مقدس ہو، اصل مقدس وہ ہے جس کی تنہائی مقدس ہو۔ اصل نیک اور متقی اور ہر دل عزیز وہ نہیں ہے جسے معاشرہ نیک متقی اور ہر دل عزیز کہے، اصل متقی وہ ہے جس کے تقوی کی گواہی اس کی بیوی دے۔ مرد کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ اسے بیوی مان لے۔ آپس میں بیٹھے ہیں، بیوی کو اتنا جلدی ماننے والی ہستی ہے نہیں۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے معاملہ ایسا ہی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ میں نے ایک کتاب میں جملہ پڑھا، ایک بہت بڑے کوئی ولی گزرے، دنیا ان کو مانتی تھی لیکن گھر والی نہیں مانتی، بڑے پریشان رہتے تھے۔ ایک دفعہ وہ جہاں چلا ولا کیا کرتے تھے وہ وہاں سے ہوا میں اڑے، پرواز کرتے ہوئے اپنے مکان کی بلندی پہ کافی دیر رکے رہے، پھر وہاں سے واپس چلے۔ شام کو آدھی دروازے سے گھر آئے تو بیوی نے کہا کہ صاحب آپ بھی اپنے آپ کو بڑا اولیاء اللہ سمجھتے ہیں، آج میں نے ایک ایسی ہستی کو دیکھا، سبحان اللہ، ہوا میں اڑتی آ رہی، بڑی دیر رکی نہیں، پھر وہاں سے چلی۔ شوہر یہ سمجھے کہ کبھی نہ ماننے والی آج مانے، کہ لیکن ایک وقت وہ جو آپ نے بزرگ دیکھے نا، وہ خیر سے تیرے شوہر نامدار ہی تھے، یعنی وہ میں ہی تھا جو ہوا میں اڑتا آ رہا تھا۔ بیوی منہ بسور کے کہنے لگی اچھا وہ آپ سے تبھی میں سمجھو اڑا کیوں نہیں جا رہا، کبھی تو یوں جھک جاتے تھے، کبھی یوں جھک جاتے تھے۔ بیوی شوہر کے کمال کو مان لے، یہ بڑا کمال ہے۔ آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے آپ نے آپریشن کیے، سرجن ڈاکٹر ہیں، آپ چلے گئے اپنے ہاسپٹل میں تو کوئی بچہ لے کے آ گیا، عزیز رشتہ دار، ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، آپریشن کروانا ہے بچے کو۔
تو بیگم کہے گی کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا. آپ بہت بڑے انجینئر ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں آپ نے تعمیر کروائی, اپنا ذاتی مکان بنانے لگے, نقشہ دے کے مستری کو آپ چلے گئے, ادھر سے بیگم صاحب آ گئی کہ یہ کھڑکی یہاں نہیں لگے گی, یہاں لگے گی, یہ دروازہ ادھر نہیں لگے گا, ادھر لگے گا. مستری نے کہا صاحب کہہ صاحب کو کیا پتا, رہنا میں نے. یعنی بیوی شوہر کے کمال کو مان لے, یہ سیرت کی معراج ہے. توجہ رکھیے گا, میرے نبی کی سیرت کا کمال یہ تھا, 15 سال جناب خدیجہ نبی کے ساتھ رہ چکی ہے. 15 سال کے بعد حضور نے جیسے اظہار نبوت کیا تو اپنے شوہر نبی کا سب سے پہلے کلمہ ان کی بیوی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا. نعرہ تکبیر, مل کے سارے بھائی رسالت, نعرہ چوتھا جملہ یہ ہے اس بی بی کی عظمت کے بارے میں. پیغمبر کی باقی جتنی بیویاں ہیں, 9 ہیں, 11 ہیں, 13 ہیں, جتنے نبی کے حرم ہیں ان میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق ہے. پیغمبر کی باقی ساری بیویاں سر اٹھانا نبی کو گھر میں لا کر دی گئی. خدیجہ واحد وہ بیوی ہے جس کے گھر نبی دلہا بن کے گئے. پانچواں جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پیغمبر کی باقی بیویوں میں اور جناب خدیجہ الکبریٰ میں فرق یہ ہے, پیغمبر کے باقی جتنے حرم تھے, 9 تھے, 11 تھے, 13, جتنے حرم تھے, ہر بیوی کو تاریخ کہتی ہے بیت المال سے حصہ جاتا تھا. تو مجھے کہنے دیجیے محسن اسلام کے احسان کا ذکر مجھے کرنا ہے. پیغمبر کی باقی ساری بیویوں کو اسلام نے پالا ہے, اسلام کو خدیجہ الکبریٰ نے پالا. مل کے بولے میرے معاشرے ہے نہیں. جناب خدیجہ بلند تر باقی پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں ان کو ناز تھا کہ ہم رسول کی بیویاں ہیں, جس کی زوجیت میں خود نبی کو ناز تھا. اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے. اور تاریخ کا حصہ ہے. ایک بیوی نے کہا بھی تھا, حضور جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے بعد ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے, احسانات یاد کرتے تھے. اور کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ نے آپ کو کیسی کیسی نوجوان خوبصورت بیویاں عطا فرمائی ہیں, اور آپ اس بوڑھی کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں. تو پیغمبر کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نمودار ہوئے. فرمایا خبردار, میری اولاد اس سے ہے, تو اس سے نہیں. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب بزرگ مجھے جھٹلا رہے تھے. ادھر سیدہ کی ماں ہے, تبرکن میں نے چند جملے عرض کر دیے. ادھر سیدہ کی بیٹی ہے. آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے سیدہ زینب کے فضائل پڑھوں. ضرور پڑھو. اور میں ڈیرہ غازی خان میں پہلی مرتبہ پڑھوں. میں نے اس بی بی پہ تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے. چند فضائل کا ذکر میں کرنا چاہتا ہوں. کم از کم 1 گھنٹے کی 2 مجالس میں اس مخدومہ پہ پڑھ سکتا ہوں. میں نے بی بی کے شرف اکٹھے کیے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے. کوشش کرتا ہوں نئی باتیں تلاش کر کے لاؤں. بی بی کے متعلق 5 جملے میں نے عرض کرنے ہیں. 5 جملے نہیں ہیں, یہ 5 قصیدے ہیں جو میں سنا رہا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کان پہ ہاتھ رکھ کے کہی جائے. میں بھی قصیدے پڑھ سکتا ہوں. اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, بے سرا مولوی بھی نہیں ہوتا. سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں. ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی جائے. یہ مجمع میری سر کو سمجھنے والا مجمع ہے, اسی لیے سننے آیا ہے. اور اپنی عزت بخشی ایک طالب علم کو.
माशाअल्लाह माशाअल्लाह بی بی کی عظمت کے قصیدے میں نے سنانے ہیں آپ کو، سر اٹھا کے بیٹھنا۔ माशाअल्लाह اس بی بی کا ایک زندہ معجزہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ माशाअल्लाह माशाअल्लाह معجزہ کسے کہتے ہیں؟ خارق العادہ امر کو معجزہ کہتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں عرض کیا کرتا ہوں، وہ کام جو روز روز نہ ہوتا اور ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ روز سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، کبھی مغرب سے پلٹ آئے تو یہ معجزہ ہے۔ لوگ پانی میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، پانی کسی کو راستہ دے، یہ معجزہ ہے۔ لوگ آگ میں جل کے مر جاتے ہیں، کوئی نہیں کہتا یہ معجزہ ہے، آگ کسی کے لیے گلزار بن جائے، یہ معجزہ ہے۔ وہ کام جو روز روز نہ ہوتا ہو اور ہو جائے اسے معجزہ ہے۔ سیدہ زینب کا میں زندہ معجزہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس مجلس میں۔ معجزہ، یہاں کمکمے جل رہے، فرض کیجئے یہاں 20 کمکمے جل رہے، بڑی روشنی ہے، یوں لگتا ہے جیسے دن ہو گیا۔ 25 کر دیں تو روشنی اور زیادہ بڑھ جائے گی، لوگ بڑی تعریف کریں گے کہ بھائی یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج اتر آئے۔ فوٹو نکال لیجئے بے شک، ان 25 میں سے 2 بلب بند کر دیجئے تو وہی جو پہلے 20 پہ تعریفیں کر رہے تھے وہ کہیں گے اندھیرا کس نے کر دی۔ بولو میرے ساتھ میں کچھ کہنے والا ہوں۔ وہ جو 20 بلب جل رہے تھے، کمکمے جل رہے تھے اور بڑی تعریف پورا مجمع کر رہا تھا کہ بڑی روشنی ہے، پھر 5 اور بڑھا دیے تو کہنے لگے کمال ہو گیا۔ انہی میں سے 2 بلب بند کر دیجئے تو پہلے جو تعریف کر رہے تھے وہی کہیں گے یہ اندھیرا کس نے کر دی، اس لیے کہ آنکھیں مانوس ہو چکی تھی ان 25 بلب کے ساتھ۔ اب جملہ سمجھنا، سیدہ زینب کا معجزہ یہ ہے کہ عصمت کبریٰ کے بعد ماں کی مسند بھی آئی لیکن کردار کی روشنی میں کبھی نہیں ہوئی۔ نعرہ حیدری، عصمت کبریٰ کے بعد ماں کی مسند بھی آئی لیکن روشنی میں کمی نہیں ہونے دی۔ اس بی بی کا نام اللہ نے رکھا زینب، یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے۔ زین لے اب، باپ کی زینت، جس طرح حضور کا نام اللہ نے رکھا، مولا علی کا نام اللہ نے اپنے نام علی سے مشتق کر کے رکھا، امام حسن کا نام اللہ نے حسن رکھا، امام حسین علیہ السلام کا نام اللہ نے حسین رکھا، سیدہ کا نام فاطمہ اللہ نے فاطمہ رکھا۔ یہ شرف اس بی بی کو بھی ملا، اس لیے کہ یہ ہستیاں جہاں سے آئی تھی ان کے نام بھی وہیں سے آئے تھے۔ یہ نام پہلے کسی کے نہیں تھے، اس لیے کہ نام بھی ادھر سے آئے جہاں سے یہ ہستیاں آئیں، تو اللہ نے نام رکھا۔ اس لیے کہ بات سیدہ سے پوچھا گیا، کہا میں مولا علی سے کیسے پہل کر سکتی ہوں، تو مولا علی سے عرض کیا کیا، میں کہا میں اللہ کے رسول سے پہل کیسے کروں، تو جب حضور آئے تو حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا کہ میں ذات توحید سے پہل کیسے کروں، اور جبرائیل آئے اور اللہ نے نام رکھا زینب۔ کیا مطلب؟ زین الاب، ہم نام رکھتے ہیں، ہم عالم الغیب نہیں ہیں، ہم نام کچھ رکھتے ہیں، بڑا ہو کے بیٹا بنتا کچھ ہے، لیکن اگر نام رکھے اللہ، اپنے علم غیب کے آئینے میں دیکھ کر نام رکھے اللہ اور نام بھی ہو زینب، یعنی باپ کی زینت۔ کیا مطلب؟ وہ علی جو پوری کائنات کی زینت ہے، اس کی زینت کا نام زینب ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بی بی کس گھر میں تشریف لائی؟ اچھا ایک بات اور بھی کہہ دوں،
مولا امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اللہ نے مجھ علی کے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے۔ روایت ہے، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے حضور نے تمام اصحاب کے دروازے مسجد نبوی کی طرف سے بند کر دیے، سوائے مولا علی کے دروازے کے، کہ یہ ہستیاں جب چاہیں مسجد میں آ سکتی، باقی اصحاب کے دروازے بند ہو گئے۔ اچھا، آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو صرف اہل بیت ہی کا دروازہ نظر آیا، باقی دروازے کیوں نہ نظر آئے؟ میں کہتا ہوں جن کے در اللہ نے بند کرا دیے اب بند دروازوں پہ جانا کون سی عقل مندی ہے؟ تو دروازہ کھلا رہا مولا علی کا، اور مولا امیر فرماتے اللہ نے میرے گھر کو حکم مسجد میں رکھا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے علی کعبہ میں آئے، علی کی اولاد مسجد میں آئی ہے۔ اب پتہ چلا آیت تطہیر کا مطلب کیا ہے، یہ سارے پاک ہیں۔ جس گھر میں بی بی تشریف لائی، جو میں اگلا قصیدہ پڑھنے چلوں، ایک اگر 14 قصیدوں جتنا لطف آئے، پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، سر اٹھا کے بیٹھنا۔ عظمت سیدہ کا جملہ سنیے، میں کہاں کہاں سے بی بی کے فضائل ڈھونڈ کے لایا ہوں اپنی کم علمی کے مطابق۔ جس گھر میں بی بی تشریف لائی، اس گھر میں 5 ہستیاں پہلے سے موجود ہیں۔ اب لفظ میں توڑ کے عرض کر رہا ہوں، آپ نے جو سمجھے گا وہ بولے گا میرے ساتھ، اگر میں محنت کر رہا ہوں تو میرے ساتھ بولیے گا، بول نہ سکے دعا ضرور کر دیجئے گا۔ 5 ہستیاں پہلے سے موجود ہیں، پیغمبر ہیں، سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن مجتبی ہے، امام حسین ہے، پنجتن پاک پہلے سے موجود ہے۔ ان میں سے ہر ایک ہستی قرآن کا ایک سورہ، بولے یار جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، یعنی سیدہ زینب کو نانا گود میں لیں تو وہ قرآن، بابا علی گود میں لیں تو وہ قرآن، ماں عصمت کبریٰ گود میں لیں تو وہ قرآن، بھائی حسن گود میں بہن کو لیں تو وہ قرآن، بھائی حسین بہن کو گود میں لیں تو وہ قرآن۔ تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ مل کے اللہ آپ کو جزائے خیر بات۔ زینب اس حدیث قدسی کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر بات۔ 5 ہستیاں پہلے موجود ہیں۔ اللہ آپ کو دراز عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ میرے بزرگ کی مجلس کی زینت، مجھے ایک دو بزرگ نظر نہیں آ رہے، ان کی کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے بزرگوں کو۔ میں پھر کہتا ہوں ان کی فرمائش، پنجتن پاک، ان میں سے ہر ایک ہستی قرآن کا ایک سورہ ہے، جو اٹھائے وہ قرآن۔ تو مجھے کہنے دیجئے زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن کی گود میں پلی۔ اچھا، اگلا جملہ اس سے بھی بڑا کہنے، حسن بھائی توجہ فرمائیے گا، اگلا جملہ اس سے بھی بڑا کہنے چلے۔ جس گھر میں بی بی تشریف لائی، پنجتن پاک پہلے سے موجود، اس بی بی کی عظمت یہ ہے، خدا کی قسم میں اپنے عشرے قربان کر دوں اس ایک جملے پر، اس مخدومہ کی عظمت پر عشرے قربان کر دوں۔ سر اٹھا کے بیٹھنا، میرٹ پہ دعا دینا مجھے اگر میری بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ کون بی بی ہے؟ 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ جملہ اگلا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، 5 معصوموں پنجتن پاک کی گود میں پلی، 5 معصوموں کی گود میں پلی، 2 معصوموں کو گود میں پالا۔ آخری
ساتھ معصوم کل کتنے ہیں؟ 14. 7 معصوم سیدہ زینب سے پہلے گزرے، 7 معصوم سیدہ زینب کے بعد گزرے. ان 14 کے مرکز کا نام زینب ہے. ان 14 کے مرکز کا نام زینب ہے. اچھا آپ نے محبت کا اظہار فرمایا تو اگلا جملہ سنیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری اس مخدومہ کا ایک لقب ہے عالمہ غیر معلمہ. آپ نے سن رکھا ہے علماء و ذاکرین سے ماشاءاللہ. لیکن جس انداز سے میں بیان کر رہا ہوں عزیز نوجوان پہلی مرتبہ سنیں گے. بزرگوں کے لیے میں یہ جسارت نہیں کرتا. عالمہ غیر معلمہ کیا مطلب؟ یعنی ایسی عالمہ کہ جس نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں. اور یہ میرے چوتھے امام کی گواہی ہے. یا امتی انت عالمت غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں. اچھا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، کہ اگر میرے مولا سید سجاد علیہ السلام یہ فرما دیتے کہ پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو اپنے نانا مدینۃ العلم کی شاگردہ ہیں، تو کیا بی بی کی عظمت کو 4 چاند نہ لگ جاتا؟ مدینۃ العلم کی شاگردہ ہونا کوئی معمولی بات ہے یار. آج اگر کسی نے علامہ اقبال سے 2 لفظ پڑھے ہو تو وہ بھولے نہیں سماتا کہ میں علامہ اقبال کا شاگرد ہوں. مدینۃ العلم کی شاگردہ ہونا کوئی معمولی بات. اگر یہ فرما دیتے پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ اپنے بابا باب العلم کی شاگردہ ہے، کیا عظمت ہو جاتی بی بی. یا یہ فرما دیتے کہ آپ اپنی ماں عصمت کبریٰ کی شاگردہ ہیں، یا فرما دیتے کہ آپ اپنے بھائی حسن و حسین کی شاگردہ ہیں، تو امام حسن کی شاگردہ ہونا، امام حسین کی شاگردہ ہونا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. لیکن چوتھے امام یہ نہیں فرما رہے، بلکہ فرماتے یا امتی انت عالمت غیر معلمہ. آخری بندے تک سمجھانا. پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے. تو میرے امام نے بتایا یاد رکھو جہاں سے ہم 14 پڑھ کے آئے ہیں وہیں سے میری زینب پھوپھی پڑھ کے آئی ہے. مل کے بولو ہے جو مبنی علم ہم 14 کا ہے وہی مبنی علم میری پھوپھی زینب کا ہے. جس طرح ہم 14 کالج الہیہ کے کوائلیفائیڈ، میری پھوپھی زینب بھی اسی کالج الہیہ سے پڑھ گیا. اچھا ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے اچھا ایک بی بی کا لقب اور سنا دوں آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات آگئی ہے تو سنیے. بی بی کا لقب ہے شیر دل خاتون. شیر دل خاتون، علی کی شیر دل بیٹی. آج 1400 سال کے بعد میری ملت کا چھوٹا سا بچہ اٹھ کے نعرہ لگا دے یزید پہ لعنت، اور پورا مجمع کہے بے شمار. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، معمولی بات. لیکن آپ اندازہ کریں جب یزید تخت حکومت پہ بیٹھا، میری تحقیق کے مطابق آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. ایک جملہ میں برابر کہا کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے ضرور رکھو کہ یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہ گیا. اس ملعون کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یہ مصر، شام،
ایران رائے کی جاگیر ایران کو بے شک بے شک یہ ہندوستان پورا پاکستان بھی ہندوستان میں تھا آذربائیجان روس کی ریاستیں اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنا بڑا فرعون بے شمار نہیں اللہ تخت حکومت پر ہے مختلف ممالک کے سفراء موجود ہیں ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے قیدی کی حیثیت سے سادات کھڑے ہیں میں جملہ کہنا چاہتا ہوں علی کی شیر دل خاتون بیٹی جیسی اس نے کوئی گستاخی کی تو جناب زینب بابا کے لہجے میں بولی اس کو یبنت تلکا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش یہ جرت صرف علی کی بیٹی ہی کر سکتی اس کو جی ابنت طالقہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش علامہ اقبال نے یہ نوجوانوں کے لیے بات کر علامہ اقبال نے میرے بزرگ بہتر جانتے علامہ اقبال نے ایک شعر کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ شعر آپ نے سنا بڑی الہامی بات کہہ دی علامہ اقبال نے اور اہل قلم اور اہل زبان ہی اس شعر کی حقیقت اور اس کی پہنائیوں کو اور گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں میں بہت چھوٹا آدمی بہت بڑی بات کہہ دی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لیکن میری ذاتی سوچ ایسی ہے چھوٹی سوچ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بات تو بہت بڑی کر دی لیکن شاید علامہ اقبال کے دماغ میں یہ بات ہو یا نہ ہو کہ اللہ نے کب پوچھا اور کس سے پوچھا بولنا اگر میری بات سمجھ آئے تو بولنا میرے ساتھ کب پوچھا اور کس سے پوچھا یا میں مسائل نہیں پڑھ رہا میں اب تک وہ پیغام پہنچانے چاہوں بی بی کی عظمت کا جملہ پہنچانے چاہوں کب پوچھا اور کس سے پوچھا شام غریبہ میں جب خیموں کو آگ لگی اور بی بی نے فرمایا نہیں مسائل نہیں پڑھا ہاں یہ تو آپ کی عشق و محبت ہے آنکھوں میں آنسو آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں یہ تو عشق ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا یہ منزل عشق ہوتی ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا چاروں طرف سے خیموں کو جب آگ لگی جناب زینب اس خیمے میں آئیں جس خیمے میں سید سجاد غشی کے عالم میں مسلط پروردگار کی وجہ سے آ کے کاندھا ہلایا اٹھو میرے مفتی اعظم میں پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی ہے اور مسئلہ پوچھا سجاد بیٹا بتائیں ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں اب کی آنکھوں میں آنسو آئی گئے ہیں تو ایک جملہ کہہ دی علامہ نکن علیہ الرحمہ سے میں نے اپنے کانوں سے یہ جملے سنے لاہور ماڈل ٹونی بلاک میں خطاب فرما رہے تھے قبلہ فرما رہے تھے یہ کون بی بی مسئلہ پوچھ رہی ہے امام کی بیٹی ہے دو اماموں کی بہن ہے عصمت کبریٰ کی شہزادی ہے سید سجاد کی پھوپھی ہے باقر کی دادی یہ بی بی کون ہے جو مسئلہ پوچھ رہی فرماتے میرے جیسے طالب علم کو مسئلے کا پتہ ہے عالمہ غیر معلمہ بی بی نہیں جانتی تھی بی بی فرماتے بی بی کے سامنے دو راستے سے یا جل کے مر جائے یا باہر نکل جائے رسول زادی کے لیے جل کے مرنا آسان تھا باہر نکلنا مشکل تھا لیکن سید زادی نے شریعت پہ عمل کرنا بتلایا کہ اپنے لیے آسان اور مشکل کی بحث میں نہ پڑھنا دیکھنا شریعت کیا کہتے سجاد تو میرے زمانے کا امام ہے بتا میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے تو اس وقت سید سجاد نے یہ نہیں فرمایا پھوپھی اماں آپ تو خود عالم غیر معلمہ ہیں آپ بہتر جانتی ہے نہیں بلکہ اولی الامر نے اپنا امر جاری کیا پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکل جاؤ
یہ آزمائش اور امتحان کا وقت تھا سیدہ زینب کے لیے، امام نے امر جاری کیا۔ لیکن جب قید گزار چکے سادات، یزید نے قید رہا نہیں کیا، سیدہ زینب نے رہائی جیتی۔ بی بی نے رہائی جیتی۔ ہمیشہ فاتح شرائط منواتا ہے، بی بی نے شرائط منوا کے بتایا کہ یزید نے رہا نہیں کیا، ہم نے رہائی کو جیتا۔ اور یزید نے بھیجا قاصد کو کہ جاؤ سید سجاد کو بلا کے لاؤ، اب بی بی کی عظمت اور شان بتانے کا وقت تھا، جاؤ سید سجاد کو بلا کے لاؤ۔ قاصد آیا، امام تشریف لے گئے، کہا میں نے آپ کی قید رہا کر، اب آپ یہاں رہیں یا مدینے جائیں۔ فوراً امام نے کہا ذرا رک یزید، میں جا رہا ہوں، اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے میرے ساتھ، میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ میرے جملوں کا ساتھ دینا، امام ہوتا ہے نمائندہ مشیت، یہ امام چل کے نہیں جا رہے تھے، مشیت بارگاہ زینب پہ چل کے جا رہی تھی۔ بی بی بتا تیری رضا کیا ہے؟ بتا تیری رضا کیا ہے؟ تین بیویاں اکٹھے گزری، ادھر ماں ہے، ادھر بیٹی ہے، ماں ہے تو ایسی، بیٹی ہے تو ایسی۔ اس بیوی کا اپنا ذاتی مقام کس قدر بلند ہے، جناب سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ میرے قبلہ، عصمت کے دو گھرانے ایسے گزرے ہیں کہ جہاں بیویاں معصومہ ہیں۔ ایک حضرت مریم کا خاندان، حضرت مریم، دو بیویاں تاریخ نسواں میں معصومہ گزری ہیں بنص قرآن، جن کی عصمت کی گواہی قرآن نے دی۔ بطول بیویاں، ایک جناب مریم، دوسرا جناب سیدہ، معصومہ بھی۔ ایک جناب مریم کا خاندان، ایک جناب سیدہ کا خاندان، جہاں بیویاں معصومہ ہیں لیکن معیار الگ ہیں۔ مریم کے خاندان میں بی بی مریم معصومہ ہے، بطول ہے، بیٹا معصوم ہے، نبی ہے۔ لیکن سیدہ کے خاندان کا شرف یہ ہے، یہاں سیدہ معصومہ، باپ معصوم، شوہر معصوم، دو بیٹے دونوں معصوم، دو بیٹے دونوں معصوم، بلکہ مرکز دائرہ عصمت کا نام فاطمہ ہے۔ بی بی کا لقب ہے مرکز دائرہ عصمت۔ دائرہ سرکل کو کہتے ہیں، سرکل چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ سرکل صحیح، سرکل کیسے بنتا ہے؟ پرکار کے دو ضلع ہوتے ہیں، ایک کو رکھا جاتا ہے، دوسرے کے ذریعے دائرہ۔ جہاں رکھا جاتا ہے جو نقطہ بنتا ہے وہ مرکز ہے، اور دائرے کے صحیح ہونے کا ایک ہی معیار ہے کہ اس مرکز کا فاصلہ چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے۔ بی بی ہے مرکز دائرہ عصمت۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ پنجتن پاک چادر کے نیچے آئے اور جبرائیل نے کہا یا رب و من تحت الکسا، پروردگار اس چادر کے نیچے ہے کون؟ جبرائیل نے یہ سوال کر کے ہم پہ احسان کیا۔ اگر جبرائیل نہ سوال کرتے تو قیامت تک لوگ یہی سمجھتے کہ چادر کے نیچے پیغمبر ہیں، مولا کائنات ہیں، سیدہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ جبرائیل نے سوال کر کے احسان کر دیا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا وبالہا و بنوہا، مرکز سیدہ کو بنایا، ہم فاطمہ و ابوہا وبالہا و بنوہا، چاروں طرف سے فاصلہ برابر ہے۔ نعرہ
سے فاصلہ، مرکز دائرہ عصمت، ہم فاطمہ تو ابوہا۔ حضرت جبرائیل نے یہ سوال کر کے یا رب ومن تحت الکسا، یہ حدیث قصہ ہے، اب پڑھا کرتے ہیں، پڑھا کریں حدیث قصہ، دعائے کمیل بھی پڑھا کریں، حدیث قصہ بھی۔ دعائے کمیل اور حدیث قصہ میں فرق یہ ہے، دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا مقام توحید کیا ہے، حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا مقام اہل بیت کیا ہے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، حدیث قصہ بھی ایک دعا ہے، لیکن باقی دعاؤں میں اور حدیث قصہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بے شک حدیث قصہ کیا عظیم دعا ہے، باقی جتنی بھی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہو، دعائے عرفہ ہو امام صلی اللہ علیہ وسلم، شریفہ کاملہ کی دعائیں ہوں، جناب سیدہ کی دعائیں ہوں، باقی ائمہ کی دعائیں ہوں، جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں اور حدیث قصہ میں فرق ہے۔ باقی دعاؤں کی فضیلت دعا شروع ہونے سے پہلے بیان ہوئی ہے، یہ وہ دعا ہے جس کی فضیلت دعا کے اندر بیان ہوئی۔ باقی جتنی بھی دعائیں ہیں وہاں ایک ایک لہجہ ملے گا آپ کو۔ دعائے کمیل میں مولا امیر کا لہجہ، شریفہ کاملہ میں سید سجاد کا لہجہ، اور میں ایک جملہ روک کے عرض کرنے چلو، نوجوانوں کے لیے بات آ گئی ہے، مقام توحید کو سمجھنا ہے تو صحیفہ کاملہ کی دنیا سے مربوط ہو جاؤ، ائمہ کی دعاؤں سے مربوط ہو جاؤ، اس لیے کہ آیت اللہ وحدت رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، آغا فرماتے ہیں کہ مقام توحید حدیث معصوم سے اس قدر سمجھ میں نہیں آتا مقام توحید جتنا دعائے معصوم سے سمجھ میں آتا۔ کیا عالم نے بات کہی، عالم ہوتا ہے، کیا عظیم الشان بات کہی۔ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب معصوم حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حکم ہے حضور کا فرمان وکلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے ظرف کے مطابق۔ جب معصوم حدیث بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے ظرف کے مطابق آ کے بات کرتے ہیں، لیکن جب معصوم اللہ سے مناجات کرتے ہیں تو اپنے کامل ظرف کے ساتھ بات۔ نعرہ پورے کامل ظرف کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں۔ دعائے کمیل میں مولا علی کا لہجہ ملے گا، شریفہ کاملہ میں سید سجاد کا لہجہ ملے گا، دعائے عرفہ میں امام حسین بات کر رہے ہیں، حدیث پیغمبر میں نبی بول رہے ہیں، قرآن میں اللہ کی آواز بلند ہے، لیکن حدیث قصہ وہ دعا ہے کہ جس میں سیدہ بھی بات کر رہی ہے، پیغمبر بھی گفتگو فرما رہے ہیں، مولا علی کا لہجہ بھی موجود ہے، امام حسن و حسین کی گفتگو بھی موجود ہے، خود اللہ بول رہا ہے عزتی و جلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا منہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلقا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصہ۔ خاندان زہرا بلند تر سلام۔ سب کا لہجہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حدیث قصہ، یہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا، اس لیے کہ آیت تطہیر سورہ احزاب میں اس جگہ پہ رکھی گئی جہاں شروع میں بھی ازواج کا ذکر ہے، آخر میں بھی ازواج کا ذکر ہے، ایک پروگرام کے تحت درمیان میں اس آیت کو لکھا گیا۔ قرآن کے ہم ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے ایک لفظ کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کی موجودہ جو ترتیب ہے وہ تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ اسے سب مانتے ہیں کہ پہلی آئے مجیدہ قرآن کی اقرا باسم ربک الذی خلق ہے، جو غار حرا میں نازل ہوئی، جو 30ویں پارے میں، اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ 6 پارے میں۔ تو ترتیب سب مانتے ہیں، یا سنی سب مانتے ہیں، ترتیب تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ یہ رکھی گئی
پہلے بھی ازواج النبی کا ذکر آخر میں بھی، تاکہ تبادل ذہنی لوگوں کا اس طرف جائے کہ یہ آیت اہل بیت کے لیے تھوڑی نازل ہوئی، یہ تو فلاں ہستیوں کے بارے میں ہے۔ اب مولا امیر کا دور حکومت بھی گزرا، لیکن علی نے احسان کیا قرآن پہ، حکم دیا ماننے والوں کو کہ اس آیت کو یہیں پڑھو جہاں پہ رکھی گئی ہے، اس لیے احسان کیا۔ اگر علی اپنے سوال ہے نا، مولا علی نے اپنے دور حکومت میں ترتیب کو کیوں نہ بدلا؟ اگر مولا علی اس آیت کو آگے پیچھے کر دیتے تو ایک ایسا راستہ کھل جاتا کہ پھر بنو امیہ اور بنو عباس کا ہر بادشاہ اپنی اپنی سیاسی مسالے کے پیش نظر آیات کی ترتیب بدلتا رہتا اور قرآن کی حیات ہی بدل جاتی، اور اصلی قرآن ان قرآنوں کی بھیڑ میں غائب ہو جاتا۔ لہذا علی نے احسان کیا، حکم دیا یہیں پہ پڑھو، یہیں پہ پڑھو۔ ائمہ نے اپنے اپنے زبان حکم دیا یہیں پہ پڑھو۔ لیکن اب اس مصیبت سے کیسے بچایا جائے ماننے والوں کو کہ کہیں ماننے والے اس آیت مجیدہ کو اسی جگہ کا مال نہ سمجھ لیں؟ اب احسان عظیم کیا جناب سیدہ نے، ہمیں حدیث قصہ جیسی نعمت عطا فرما۔ یہ شان نزول ہے آیت تطہیر کا، اور حکم دیا اسے پڑھو۔ اور ہم پڑھتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، چھٹی کا موقع ہے تو حدیث قصہ، سالگرہ منائی جا رہی ہے تو حدیث قصہ، نئی گاڑی خریدی ہے تو حدیث قصہ، نیا مکان بنا ہے تو حدیث قصہ، جوان کی شادی ہو رہی ہے تو حدیث قصہ، گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو حدیث قصہ، مجلس پڑھی جا رہی ہے تو پہلے حدیث قصہ۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک حدیث قصہ کی تلاوت کرتے رہے، تاکہ یہ بات ان کے دماغوں پہ مسلط رہے کہ یہ آیت مجیدہ کسی ایرے غیرے کے بارے میں نہیں، پوائنٹر میں باغ کے بارے میں نازل بس۔ دو عصمت کے گھرانے، مریم کا گھرانہ جس میں باپ بیٹا معصوم ہے، ماں معصوم ہے، سیدہ جناب مریم معصومہ تھی، لیکن جب بی بی حد بلوغ تک پہنچی تو اس وقت مردوں میں کوئی کف بی بی کا موجود نہ تھا، لیکن اللہ نہ چاہتا تھا کہ معصومہ بغیر اولاد کے رہے۔ ماں بننا یہ بہت بڑا شرف ہوتا ہے۔ اللہ نے قانون فطرت کو توڑا، لیکن کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں معصومہ کا ہاتھ دینا برداشت نہیں، عصمت کا ہاتھ خطا کے ہاتھ میں دینا برداشت نہیں۔ قانون فطرت پہلے بھی ٹوٹ چکا، فطرت ہے آگ کی جلانا، لیکن آگ گلزار بن گئی۔ پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن پانی نے راست، فطرت بدلی نا، یہاں بھی قانون فطرت بدلا۔ اللہ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا بیٹا، دوسرے مقام پہ اللہ نے اپنے محبوب کو معصومہ بیٹی عطا فرمائی، لیکن معصوم شوہر کا بندوبست پہلے کر دیا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہے اسے مسائل کی طرح جو پہلے بندوبست کر دیا، اس لیے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے اونچا گھر اپنے محبوب کا بنایا، جن کا لقب رکھا ختمی مرتبت، جہاں تمام مراتب دی انڈ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو سب سے اونچا گھر جب اپنے محبوب کا بنایا اور ان کو دی بیٹی، تو ظاہر ہے کہ اب دلہا جس بھی گھر سے آئے گا تو نبی کے گھر سے تو نیچا ہو، نہیں سمجھ آ رہی ہے۔ آج بھی بڑے خاندانوں میں بیٹیاں بیاہنا ایک پرابلم ہے، کف نہیں ملتا، برابر کا خاندان نہیں ملتا، شریف اور دیندار خاندان پھر چھوٹے گھروں میں بچیاں بیاہ دیتے ہیں کہ بچی کو بٹھانا تو نہیں ہے، سیرت ائمہ کے خلاف ہے، حکم شریعت کے خلاف ہے، لیکن بہرحال آنکھیں جھکتی ضرور ہیں۔ لیکن اللہ نہ چاہتا تھا میرے نبی کی آنکھیں جھکے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنوایا، وہاں علی کو بلایا تاکہ خاندانی اسٹینڈرڈ مینٹین رہے کہ لڑکی نبی کے گھر سے آئے تو لڑکا خدا کے گھر میں آئے۔ نعرہ حیدری، خاندان زہرا بلند تر صلوات، علی علی مست کلندر، علی علی ہر دم دے اندر، علی علی حسنین کا بابا، علی علی حسنین کا بابا، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کا گوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی زہرا کا شوہر، علی علی نعرہ حیدری۔ بس اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے
میں ویسے روٹین میں 7-8 عشرے یہاں پڑھے، آج کی رات میں جناب حر کے مسائل پڑھا کرتا تھا، لیکن مجھے حکم ملا ہے برادران کی طرف سے کہ آج ہم نے پرسہ دینا ہے جناب زینب کو۔ اس بی بی کی بڑی قربانیاں ہیں، اس مناسبت سے میں 2 جملے عرض کروں گا۔ نافع ابن ہلال راوی ہے، نافع ابن ہلال کہ شب عاشور میں حسین مولا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، جہاں مولا جاتے تھے میں ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ آج رات کا ٹائم نافع ابن ہلال راوی ہے کہ حسین خیمے میں داخل ہوئے، میں دروازے کے باہر کھڑا تھا، جیسے ہی داخل ہوئے تو جناب زینب نے فرمایا کہ بھیا ان اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے، یہ کل چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں؟ کہا یہ میرے مخلص اصحاب۔ نافع ابن ہلال کہتا ہے کہ پھر وہاں سے نکلے، جناب زینب کے خیمے کے 40 قدم کے فاصلے پہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے، بڑی دیر بیٹھے رہے، دیکھتے رہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، کبھی بہن کے خیمے کی طرف دیکھتے تھے، پھر ٹھنڈی سانس لے کے کہتے تھے زینب تیری اپنی قسمت، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماتم کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پھر وہاں سے چلے، حکم دیا میرے لیے ایک الگ خیمہ لگایا جائے، الگ خیمہ لگوایا، بڑی دیر تک زہرا کا بیٹا اکیلا خیمے میں بیٹھا رہا۔ بڑی دیر کے بعد خیمے سے نکلے، بہن کے خیمے میں آئے، جناب زینب نے بھائی کو گلے لگایا، بھیا آج آخری رات ہے، آج کی رات تو بہن کے پاس گزار لیتے تاکہ جی بھر کے بہن تیری زیارت کر لے، اتنی دیر کہاں گزاری ہے؟ کہا بہن زینب اکیلا خیمے میں بیٹھا رہا ہوں، کیا سوچتے رہے ہو؟ کہا سوچتا رہا ہوں تیرے پردے کا کیا بنے گا۔ ماتم کا جملہ ہے، اگر ماتم کر سکو ماتمیوں، سوچتا رہا ہوں تیری چادر کا کیا بنے گا۔ بی بی فرماتی ہے بھیا پھر کیا سوچا میری چادر کے بارے؟ امام فرماتے بہن زینب اتنی دیر سوچنے کے بعد میں یہی کہتا ہوں بی بی تیری اپنی قسمت، بہن زینب تیری اپنی قسمت۔ بی بی فرماتی ہے بھیا کل آپ قربان ہو جائیں گے دین پر، تو ہمارا کیا بنے گا؟ بی بی نے کوشش بڑی کی کہ بھائی بچ جائے، مجھے محبت مجبور کر رہی ہے۔ گجرات میں مدینہ سیدہ ایک جگہ ہے، محلہ ہے مدینہ سادات، وہاں جلسہ ہو رہا تھا، ایک ذاکر تھا کافی دیر سے بیٹھا تھا، کوئی اسے پڑھنے نہیں دیتا تھا، نوجوان ذاکر۔ جب میرا وقت آیا تو اس نے کہا سیدہ مجھے ایک بند پڑھنے دے، میں نے کہا پڑھیں آپ۔ اس نے وہ بند پڑھا، لیکن 20 منٹ تک وہ وہی بند پڑھتا رہا، اور خدا گواہ ہے میں مجلس پہ ہوں، جب وہ اترا تو 5 منٹ تک مجھے ہوش نہیں تھا خطبہ پڑھنے کا۔ بات ہی اس نے بڑی عجیب کر دی۔ پھر میں نے اس سے ان کا نمبر لیا، جب میں گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اس سے وہ بند لکھوایا۔ میں بند نہیں پڑھا کرتا، میں اردو خطیب ہوں، لیکن میرا آج دل چاہ رہا ہے کہ وہ میں آپ کو سناؤں۔ بات ہی عجیب کر دی، جب میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں پرسہ دوں، بند یاد کر لیتا ہوں، پھر گھنٹوں بیٹھ کے روتا ہوں۔ وہ بند یہ تھا، امت تو ویر بچاون کیتے رہی ویر کو اوہے دے دی۔ اگلا لفظ سمجھنا زیادہ، اگر ماتم کرنا ہے ساری رات ماتم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ امت تو ویر بچاون کیتے رہی ویر کو اوہے دے دی، کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائی تبدیل کر۔
رہی ویر کو اولے نے دی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جئی تبدیل کرے دی ڈٹھے ویر دے قاتل ہار جاتے رہی منتا بھین منے دی تے جدا کربل قاتل وہر گئے رہی ہاتھ افسوس امت تو ویر بچاون کی تے رہی ویر کو اے دردی کدی شہر مدینہ کعبہ کربل رہی جائی تبدیل اٹھے ویر دے قاتل ہر جاتے رہی منتا بھین منے تے جدا کربل قاتل وہڑ گئے رہی ہاتھ افسوس امام فرماتے بہن زینب اگر کلمہ دین پہ قربان ہو جاؤں تو بہن صبر کر لینا ہے کہا بھیا ماتم کا جملہ یہ ہے بھیا کیسے صبر کروں امام فرماتے ہیں تسلی کے لیے فرمایا امام فرماتے ہیں بہن زینب نانا محمد کا انتقال ہوا تو نے صبر کیا اما زہرا کو تو نے پٹیاں باندھی صبر کیا بابا علی کو کوفہ میں ضرب لگی تو عید منانے گئی تھی بابا کے ساتھ تو عید منانے گئی تھی باپ کے ساتھ بابا کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں ضرب لگی آپ نے صبر کیا بھائی حسن کے جنازے پہ تیر لگے بہن تو نے صبر کیا بہن زینب اگر کل میں بھی دین پہ قربان ہو جاؤں تو بہن صبر کر لینا ازادارے ایک مرتبہ چیخ نکل گئی جناب زینب کی کہا بھیا انصاف کرو ان کے جانے میں اور تیرے جانے میں بڑا فرق ہے نانا کا انتقال ہوا اماں کا سایہ موجود تھا اماں کا انتقال ہوا بابا کا سایہ موجود تھا بابا کا انتقال ہوا بھائی حسن کا سایہ موجود تھا حسن کو زہر ملی تیرا سایہ موجود تھا اور میرا حسین بھائی ان بدماشوں میں چھوڑ کے تو بھی چلا جائے اور کل میرا غازی بھی مارا جائے گا میرا اکبر بھی مارا جائے گا مجھے بتا زینب کا کیا بنے گا جزاک اللہ جزاک شب عاشور میں دو جملے کہوں تاکہ تابوت برآمد ہو شبی برآمد ہو میرے مولا حسین بہن کے خیمے میں داخل ہوئے امام کیا دیکھتے ہیں شہزادوں کو بی بی نے سامنے بٹھایا ہوئے اور فرما رہی ہیں شہزادوں کل ماں کے دودھ کی لاج رکھنا میرے لال فرماتی ہے میں نے تمہیں اس لیے پالا ہے تمہاری زندگی میں میرے حسین کو زخم نہ آنے پائے سب سے پہلے آپ قربان ہونا اور کوشش کرنا اگر ہو سکے تو عمر سعد کو قتل کر دینا اور اگر لڑتے لڑتے دریائے فرات پہ پہنچ جاؤ تو تم زینب کے بیٹے ہو خبردار پانی نہ پینا اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے اس لیے کہ اصغر پیاسے ہیں کہ اماں گھبرا نہیں عاشور کا دن تو ہو لینے دے اگر نانا علی سے داد شجاعت نہ لے کر دیں تو زینب کے بیٹے کیسے پھر عاشور کا دن آیا موت کا بازار گرم ہوا شہزادے خیمے میں آئے بی بی فرماتی میرے لال ابھی تک زندہ ہو کب ماں کو سرخرو کرو گے کہا مامو اجازت نہیں دیتے پر میں اماں فضا جاؤ میرے بھائی حسین کو بلا کے لاؤ جناب فضا نے پیغام دیا مولا فرماتے ہیں اماں فضا میں جانتا ہوں بہن مجھے کس لیے بلا رہی ہے میں ان چھوٹے چھوٹے پھولوں کو کیسے موت کی طرف بھیجوں امام نے آنے میں جب تردد کیا بی بی نے پھر کہا فضا جاؤ اور میرے بھائی کو کہو کہ بھیا آپ خیمے میں آتے ہیں یا میں برقع پہن کے بی بی نے پیغام دیا حسین دوڑتے ہوئے آئے بہن زینب فرمائے کیا حکم ہے کہا حسین بھیا اتنا بتا میرا مرتبہ زیادہ ہے یا تیری ماں زہرا کا مرتبہ
امام فرماتے زہرا کا مرتبہ کہا مولا میں پھر چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے زہرا کے بیٹے پہ قربان ہو جائے. اب امام فرماتے ہیں اونو محمد کو تیار کرو. شہزادوں کو تیار کیا گیا, گھوڑوں پہ سوار ہوئے شہزادے, میدان میں آئے, عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے. عمر سعد ملون دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا, خیمے تک پہنچ گئے. کئی ملونین کو واصل جہنم کیا. میرے مولا حسین بہن زینب کے سامنے بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر گزری ہوگی, میرے مولا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا تیرے لال زین سے اتر گئے. بی بی فرماتی ہے بھیا میرے بچوں کو لینے نہ جاؤ, جتنی دیر میرے بچوں کو لینے کے لیے جانا ہے میرے سامنے بیٹھو, میں تیری زیارت کروں. امام گئے, شہزادوں کو لے کے آئے. سیادیوں نے ہلکا باندھا ماتم کرنا شروع کیا. بی بی زینب ایک ایک بی بی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے یہ میرے حسین کا صدقہ ہے, میں نے جو صدقہ دے دیا ہے پھر اس پہ میں نہیں چاہتی کہ بیان کیے جائے. عزاداروں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, تابوت آ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ 11 محرم کو جب سیدزادیاں گئی نا بیان کرنے اپنے شہیدوں کی لاشوں پہ, حمید راوی ہے 2 بچوں کی لاشیں میں نے دیکھی جن پہ رونے والا کوئی نہیں. میں نے پوچھا یہ کس کے بچے؟ بتایا یہ زینب کے بچے ہیں. میں نے سر جھکا کے کہا بی بی ان پر بیان کر لو. کہا یہ میرے حسین کا صدقہ, میں نے صدقہ کر دیا ہے, مجھے فرصت نہیں اکبر کو رونے سے, میں اپنے بچوں پہ کیسے رو ماتم حسین. سیدہ بی بی بچوں سے